بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ دو نوجوانوں اور ایک قاتل۔ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھ ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر اس شخص سے جو مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کا باپ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کس طرح قتل ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، بعد نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور فیصلہ بھی ایسا اٹل جس پر کسی بحث و بحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو، اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کی ضمانت دے۔ اللہ کی شریعت ترفیع کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرنا تو دور کی بات، اس کے سامنے کھڑا ہونا بھی بہت مشکل ہے، اور کوئی بھی اس کی سفارش بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آئے تو مقتول کا خون رائے گاں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنی آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے صحت و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر فرماتے نہیں جانتا۔ حضرت عمر تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاروں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس عمر کو بلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔
عصر کے بعد شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر پاک سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی؟ حضرت ابو ذر مختصر جواب دیتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر دیر نہ کریں کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کریں، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے، بے ساختہ عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر اس شخص سے مخاطب اور کہتے ہیں اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا امیر المومنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں، مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے جن کا باپ مرا تھا روتے ہوئے کہا امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں میں عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا اے نوجوانوں، تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔